مذاکرات پہلے آپ لوگ کہتے تھے آئیں بات کریں، فائنلی پی ٹی آئی والے آگے، پھر آپ لوگوں نے ان کا ایک طرح سے مذاق اڑایا. آپ نے کہا یہ کل تک ہمیں چور ڈاکو فلاں فلاں کہتے تھے، آج ہی ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، شاید ان کو کوئی ڈر پڑ گیا ہے کہ کسی کو کوئی ملٹری ٹرائل نہ ہو جائے. اب جب فائنلی آپ کا ایک ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں ہو رہا. اسپیکر صاحب جو ہے وہ اب ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے یہ تمام تر باتیں جو آپ نے کی پچھلے 10 مہینے میں ہم نے بھی دیکھی، قوم نے بھی دیکھی، عوام نے بھی دیکھی، لوگوں نے یہ تمام تر باتیں دیکھی ہیں کہ جو ان کا رویہ رہا ہے، یہ جو ٹون اور ٹینر رہا ہے ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ، حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ، دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، جس طرح کا برتاؤ رہا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، سو آف کورس ویو آل سین دیٹ. بات نہیں کرنی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے، ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. فائنلی دیو کم اراؤنڈ اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم بات کریں گے اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی. ہم وی ٹک دس ود اے پنچ آف سالٹ انیشلی. وجہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا تھا، انالائز کرنا تھا کہ کیا وجہ بنی کہ اوور نائٹ جو ہے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن میں ایک سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہوا اسٹیٹڈ پوزیشن سے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک طبیعت میں بڑی تبدیلی آ گئی. یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالآخر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. برکیف میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذاکرات اچھی بات ہے، مذاکرات کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، ہم ابھی بھی تیار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک سول نافرمانی کی جو تلوار ہمارے سر پہ لٹکائی ہوئی ہے، اور ابھی اس کو کچھ دن کے لیے مؤخر کی، اور آئی تھنک اتوار کے دن تک انہوں نے کہا ہے، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی 40 سال سے سیاست میں ہوں، اور آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیں تاکہ یہ ماحول، اس ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہمارا سب سے بڑا جو سیریس ایک کنسرن ہے وہ گارنٹی ہے کہ اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ مذاکرات کے عمل میں آگے بڑھا جائے. جو کچھ مذاکرات کے عمل میں طے ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور اس کی ایگزیکیوشن کو کون انشور کرے گا؟ کیونکہ ایک پاس کانڈکٹ رہا ہے انفارچونیٹلی اس جماعت کا، اس جماعت کے لیڈرز کا، کہ وہ بڑے جلدی یو ٹرن لے لیتے ہیں. دس از اے فیکٹ. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس لیے ہم تھوڑا سا دیکھ رہے تھے، انالائز کر رہے تھے اس تمام تر چیز کو. اب یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو تقریریں ہوئیں، جو مثبت کردار اور ایک پازیٹیو جو جیسچر اسپیکر صاحب کا ہے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ میرا دفتر کھلا ہے، میرا گھر کھلا ہے، میں اس کے لیے بالکل اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. فلور آف دا ہاؤس پہ دونوں ٹریجری اور اپوزیشن بینچز سے جو باتیں ہوئیں، اپوزیشن کی طرف سے پہلی دفعہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان when he'd actually walked up to the opposition benches اور ایک اپوزیشن کے رکن سے وہ وہاں پہ ملے اور بالمشافہ ملاقات ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آئس برگ میلٹ ہونے جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے. ایک پہلی دفعہ اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز بننے چاہیے، ایجنڈا سیٹ ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے بھی ٹیم ہونی چاہیے. what I can share with you right now is میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری طرف سے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب آج ہی واپس آئے ہیں D8 سمٹ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی جو حتمی شکل ہے مذاکراتی ٹیم کی، وہ تھوڑی بہت آنا شروع ہو جائے گی. اینڈ بائی ٹمورو یا سنڈے تک ہماری مذاکراتی ٹیم جو 6-7 رکن کی ہوگی، انکلوڈنگ آر ایلائز. ہم چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کی ریفلیکشن اور ریپرزنٹیشن بھی اس میں ضرور ہو تاکہ ایک اچھی جو ہے کمیٹی بنے ہماری طرف سے، اور پھر وہاں پہ وہ ڈیسائیڈ ہو. آئی تھنک وہاں پہ بھی معاملہ نہیں رکے گا. اب اتوار کے دن تو انہوں نے کال دی ہے سول نافرمانی کی، وہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. یہاں پہ یہ ضروری بات ہے کہ اس کا عمل آگے بڑھے گا تو وہ اسپیکر صاحب کی آئی تھنک انڈر سپرویژن ہی بڑھ سکے گا. ٹھیک ہو گیا. جھگڑا صاحب آپ سے سوال کروں گی کہ یہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگوں کی گارنٹی کون دے گا؟ ایک طرح سے یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ ان کو آپ لوگوں سے گارنٹی چاہیے، تو وہ کون گارنٹی دے گا؟ دیکھیں، 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں بڑے سیریس ایشوز ہیں، اور ان سیریس ایشوز کو جو ہے وہ حل کرنا ہے. یہ کسی چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جو 26 نومبر کو ثانیہ اسلام آباد ہوا ہے، اس کا احتساب اور اس کے فیکٹس، کیونکہ جو فیکٹس یہ کہتے ہیں اور جو پوری دنیا کو پتہ ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب انگریز جو ہے وہ اپنے وقت میں کوئی ایسے ثانیہ ہوا
تھا، قصہ میں ہوا تھا، جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا، اگر وہ وہاں پہ جوڈیشل انکوائریز بٹھا سکتے تھے تو کیا ہم نہیں بٹھا سکتے؟ پہلی چیز. دوسری چیز، یہ آپ کی ون آف کنڈیشن ہے. کنڈیشن نہیں، آپ اس کو ایجنڈا لے لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری چیز، 9 مئی پہ انہوں نے 2 سال 9 مئی، اگر یہ اتنا ضروری ہے تو اس کے فیکٹس ڈٹرمن کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ الیکشنز 2024 دوبارہ سے جو میرے کالیگ ہیں وہ تو دانیال صاحب کی سیٹ پہ بھی جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ رزلٹ ہی کچھ اور تھا. مجھے اپنی سیٹ کا پتہ ہے 66 میں سے 64 جو ہے وہ ریزلٹس پولنگ سٹیشنز کے چینج کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا اس الیکشن کا کوئی احتساب ہوگا یا نہیں؟ اور چوتھی چیز، یہ جو 2-2.5 سال وائلیشنز آف دا لا رہی ہیں تو آگے جانے کا کوئی راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا، ایون اگر ہم ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتے. اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. گارنٹی کوئی کسی بات کی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے ان گڈ فیتھ مذاکرات انٹر کرتے ہیں، اور گارنٹی تو اس لیے نہیں دیتا جیسے کہ 26ویں ترمیم میں ایک کمٹمنٹ انہوں نے دی مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ ایک مدرسہ بل پاس کریں گے، اور اس پہ دھوکہ کر دیا. تو دیکھیں اب پھر ہم ان سے کون سی، خیر ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کی کبھی گارنٹی نہیں، اور اس کا میں آپ کو مزید ثبوت دے دیتا ہوں. یہ جو یو ٹرنز کا بیان ہے نا، یہ میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ انالیسس ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے کر دی. اگر ہم ایک سیاستدان کا کیریئر ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت نہ دو، یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم کر دیں، تو نواز شریف 81 سے 93 تک ووٹ کو عزت نہ دو، ضیاء الحق کیمپ 93 سے پھر چونکہ وہ ہولڈ آن 93 سے میں ایکچولی کہتا ہوں کہ 2008 تک میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ڈیموکریٹ پیش کیا، ووٹ کو عزت دو. 8 سے پھر 14 تک چونکہ پیپل کی اپوزیشن کرنی تھی، ووٹ کو عزت نہ دو. گیلانی صاحب کے جانے پہ بڑے خوش. پھر جب ان کے لیے مسئلے 14 سے 2020 گجرانوالہ تک، ووٹ کو عزت دو. لیکن جب ووٹ غائب ہو گیا تو ووٹ کو عزت نہ دو، فارم 47 کو عزت دو. تو دیکھیں میرے خیال میں نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے سیاست میں. میرے خیال میں جو سب سے ہمارے پرانے سیاستدان ہیں، خان صاحب کا کیا اس پہ موقف ہوگا؟ سول نافرمانی یا مذاکرات؟ سول نافرمانی کی آپ صرف لاجک دیکھ لیں. آئی ہوپ کہ ہم کوئی ایسے قدم سے پہلے یہ ایشو سالو کر دیں، اور میرے خیال میں ایک اچھی بات ہوگی کہ یہ کمیٹی فارم کر دیں. ہوپ فلی اس سے تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا. دیکھیں جب آپ سارے نہیں، ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. میرے خیال میں اگر عقیل صاحب کے ہاتھ میں ہوتی، ہی جینٹلمین، یہ تو میں کہتا ہوں نا. اور اچھا ہے، میں ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اندر جو ان کے جو باقی کالیگز ہیں وہ تو سبسٹنس کے بجائے چیخ کے جو ہے وہ لمبی کہانیاں سناتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو یہ سول نافرمانی کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ الیکشن چرا کے اس کے جسٹس کا راستہ بند کر دیں. آپ عدالتوں میں جسٹس کا راستہ بند کر دیں 26ویں ترمیم کر کے. آپ یہ کہیں کہ کوئی ان سب کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرے گا، اور 26 نومبر کو 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کرنے پہ ہم گولیاں بھی چلائیں گے. تو آئی ایم سوری، جب یہ ہوگا تو وہ پریشر کہیں نہ کہیں سے نکلے گا. سول نافرمانی کے بہت سے طریقے ہیں، اور سول نافرمانی کو کن لیڈرز نے استعمال کیا ہے؟ صحیح ہے. مارٹن لوتھر کنگ، گاندھی، جو ویمنز سفریج کی موومنٹ امریکہ میں ہوئی تھی خواتین کو ووٹ دینے کے لیے، یہ سارے نیلسن مینڈیلا، یہ سارے وہ لیڈرز ہیں جن کے لیے دروازے بند کر کے جو ہے ان کو مجبور کیا گیا کہ انصاف دینے کے لیے آپ قانون کے خلاف